معزز سامعین کرام، آج کے خطبے کا جو موضوع ہے وہ حسن معاملہ ہے، یعنی تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بطور انسان آپ لوگوں کے ذمے یہ بات ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کریں نیکی اور بھلائی کے معاملے میں، اور ایک دوسرے سے دوری کریں جہاں پہ گناہ کا یا معصیت کا معاملہ ہو۔ تو جو تقویٰ ہے، تقویٰ جو ہے وہ ہوا کا الٹ ہے، یعنی نفس انسان کی جو نفس کی خواہش ہے اس کا الٹ جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ یعنی اگر انسان خواہش نفسانی پہ چلے گا تو وہ تقوی سے دور ہو جائے گا، اگر وہ تقوی کی روش اختیار کرے گا تو وہ خواہش نفسانی سے باز آ جائے گا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرے گا۔ اسی طرح جو شقا ہے وہ خدا کے خلاف ہے، یعنی معصیت کا ارتکاب ہدایت کے مخالف چیز ہے، اور اسی طرح بیمار جو ہے وہ صحت مند کا الٹ ہے، اور صحت مند جو بیمار کا الٹ ہے۔ تو دین اسلام جو ہے وہ عبادات اور حسن معاملات کا نام ہے، یعنی خالی عبادات دین اسلام میں شامل نہیں ہے بلکہ حسن معاملہ بھی ہے کہ آپ کے جو ہے نا لوگوں کے ساتھ کیسے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے انسان کو جو اللہ تعالیٰ کی جو چیز قریب کرتی ہے وہ نیکی ہے، یعنی وہ صلہ رحمی ہے، اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے، دوسروں کے معاملات میں تنگی کا رستہ نہیں نکالنا بلکہ ان کے لیے آسانی والا معاملہ ان کے ساتھ فرمانا ہے اور ان کے لیے آسانیاں تلاش کرنی ہیں۔ چونکہ یہ جو اوصاف ہیں یہ انبیاء کرام کے اوصاف ہیں، جیسے کہ یوسف علیہ السلام ہیں، ان کے ساتھ ان کے بھائی کیا نہ کچھ کرتے ہیں لیکن وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ یعنی نیکی کا معاملہ اختیار کرتے ہیں، اچھا برتاؤ ان کے ساتھ کرتے ہیں، حالانکہ ان کو جو ہے نا ان کو قتل کرنے کی اپنا ان طرف سے وہ پوری صحیح کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے اس پہ اللہ تعالیٰ نے بہت یعنی انسان کی توجہ جو ہے اس طرف کروائی ہے، یا اس طرف منبدود کروائی ہے، یا اس طرف جو ہے نا موڑی ہے تاکہ انسان جو ہے وہ اس کا تقرب حاصل کر لے۔ اللہ کے نبی کی ایک عادت تھی کہ آپ کے پاس جو بھی کوئی زائد آتا تھا تو آپ اس کو خالی ہاتھ نہیں بلاتے تھے، یعنی آپ کے پاس بھی اگر کوئی بندہ جو ہے وہ مستحق بیمار ہے، کوئی مستحق شخص ہے، نادار ہے، مفلس ہے، تو آپ پہ حق ہے کہ آپ اس کا کیا کریں جی، آپ کے ساتھ معاونت کریں۔ جس انسان کے دل میں رحم کا مادہ ڈال دیا جاتا ہے وہ تمام تر بلائی دے دیا جاتا ہے، اس کو تمام تر بلائی مل جاتی ہے، اور جس کے دل سے رحم نکل جاتا ہے وہ تمام تر خیر سے خالی ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کسی شخص کی معاونت کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، آپ کے اندر اتنی سخت ہے کہ آپ کسی کی معاونت کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، اور آپ نہیں کرتے تو آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، آپ ایک محدث ہو سکتے ہیں، ایک عالم ہو سکتے ہیں، ایک فقیہ ہو سکتے ہیں، ایک مفتی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک نیک شخص انسان نہیں ہو سکتا، کیونکہ صلہ رحمی جو ہے اس پہ بہت بڑا زور دیا گیا ہے، اور اسے انبیاء کی صفت قرار دیا گیا ہے کہ دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، دوسروں کے ساتھ توفیق کا معاملہ کرنا، درگزر کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ جو ہے نرمی سے پیش آنا، ان کی جو ہے نا وہ حاجات کو سننا، ان کی جو تکالیف ہے ان کا مداوع ڈھونڈنا، ان کی تکلیفوں کو سننا، یہ جو ہے نا ایک بطور انسان ہر شخص پہ لازم ہے، اور اگر وہ دین اسلام کا یعنی داعی ہے یا دین اسلام کا جو ہے وہ سپاہی ہے یا وہ مسلمان ہے تو اس کے لیے لازم ہے، کیونکہ یہ انبیاء کی صفات میں سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، یعنی دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا یا دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ تو خدمت انسانی جو ہے وہ انسان کے لیے برکات کا موجب بنتی ہے، جو شخص خدمت کرتا ہے دوسروں کی تو اللہ تعالیٰ جو ہے دوسروں کے لیے آسانی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دین اور دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں
آسانیوں کی جو ہے نا وہ رستے بناتا ہے. یعنی جو شخص تقوی کی روش اختیار کرتا ہے، یہ تقوی ہی ہے، تعاون علی البر والتقوی، یعنی نیکی کے رستے میں دوسرے کے ساتھ یعنی معاونت کرنا. تو جو شخص تقوی کی روش اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام مشکل رستوں میں سے اس کے لیے راستہ نکالتا ہے، اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے کام کو جو ہے وہ یعنی حسن اسلوبی کے ساتھ بہترین طریقے سے ساتھ جو ہے وہ اس کو مکمل کرنے پہ قادر ہے. تو جتنے بھی حیات والے ہیں ان کو موت سے ہمکنار ہونا ہے، اور جتنے بھی صحت مند ہیں ان کو بیماری کا سامنا کرنا ہے. تو اس لیے انسان جو ہے اپنے لیے صالحات کا اہتمام کیا کرے، وہ جو ہے اپنے لیے نیکیاں جمع کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی نیکی کا معاملہ کرتا ہے، آپ کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا شکریہ ادا کریں. کیونکہ اگر کوئی شخص انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا. یعنی جو انسان کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی نہیں ادا کرتا. تو تمام تر صالحات کی طرف رجوع کرنا اور تمام تر مفسدات سے دور رہنا، یہی جو ہے یہ دین اسلام کا جو ہے وہ نچوڑ ہے، یہی دین اسلام کی بنیاد ہے. تو ہر شخص کو جو ہے اللہ کی حدود کی پاسداری کرنی چاہیے، اور اللہ کی حدود جو ہیں کچھ نص ہیں اور کچھ تعزیر ہیں. یعنی کچھ میں جو ہے صاحب اقتدار کا جو ہے وہ اختیار ہے کہ کچھ میں وہ انسانوں کو چھوٹ دے، اور بعض جو حدود ہیں وہ قرآن سے ثابت ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی جو ہے نا وہ مداوع نہیں ہو سکتا، اس میں کسی قسم کی کوئی چھوٹ نہیں ہو سکتی. فرض کیا ایک شخص جو ہے وہ قتل کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی مداوع نہیں ہے، بصورت دیگر کہ وہ قرآن کی جو ہے تعلیمات اس کی جو ہے نا روشنی میں وہ اس کا حل تلاش کرتا ہے، یا اس کو جو ہے نا اس کو کوئی دیکھتا ہے، راستہ نکلواتا ہے. تو اس لیے جو ہے نیکی کے کاموں میں آپ خود بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، آپ خود بھی نیکی کے کاموں کی روش اختیار کریں، اور دوسروں کو بھی اگر وہ نیکی کے راستے پہ ہیں، اگر کوئی شخص جو ہے نا وہ نیک ہے، اچھا ہے، اور وہ نادار ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے نا آپ تعاون کا بھی معاملہ فرمائیں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارا یہاں بیٹھنا اور سننا اور اس سے ضروری ہمیں جو ہے نا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.